هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سائرہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ روشنی کے سفر میں ہمارا آج کا موضوع ہے فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا اور وہاں سے نکلنا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت افزائی یوں کی کہ فرشتوں کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو سجدہ عبادت نہ تھا، کیونکہ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہی زیبا ہے۔ تعظیمی سجدہ ایک معروف بات تھی، جیسا کہ قصہ یوسف میں ذکر ہے کہ برادران یوسف نے انہیں سجدہ کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی۔ آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ میں اپنی روح پھونکی، سب چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی، فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کروایا۔ انہی فرشتوں میں ابلیس بھی تھا، جسے یہ حکم ذرا نہ پسند آیا، بلکہ جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا وہ ان سے کتراتا پھر رہا تھا اور نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو جب تک چاہا انہیں چھوڑے رکھا۔ ادھر ابلیس ان کے گرد چکر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ آدم تو اندر سے کھوکھلے ہیں تو سمجھ گیا کہ اس مخلوق کو اپنے اوپر ضبط نہ رہے گا۔ پھر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ کی کھلی نافرمانی کر کے کافر بن گیا، اور اپنے اس عمل کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں، اور دعویٰ کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ نافرمانی اور سرکشی کے جوش میں ابلیس یہ بات بھول گیا کہ آگ اور مٹی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، افضل تو وہ ہے جسے اللہ رتبہ بخشے۔ یہیں پر اللہ نے ابلیس کو حکم دیا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور ابلیس سے بچنے کا حکم دیا کہ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تم کو یہ سہولت ہے کہ نہ بھوکے ہو اور نہ ننگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ پیاسے ہو اور نہ دھوپ میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا، جس نے انسان کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، قال فبعزتک لأغوینکم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ اور یہ کہا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا،
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا اور شیطان طاق میں لگا رہا۔ بالآخر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالتے ہوئے یہ کہا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَالْمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو۔ شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ دونوں کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں انہیں کھول دے، اور کہنے لگا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بس شیطان لگا رہا اور وسوسے ڈالتا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی نے اس درخت سے کھا ہی لیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا اور بے راہ ہو گئے، جس کی پاداش میں انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا تاکہ اللہ کی تقدیر نافذ ہو۔ اس کے بعد سے انسان اور شیطان میں مستقل عداوت چلی آ رہی ہے۔ اللہ انسانوں میں سے سچوں اور جھوٹوں کو، اہل ایمان اور منافقوں کو جانتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ زمین آباد ہو اور آدم خلیفہ بنے۔ ایک دفعہ حسن بصری سے پوچھا گیا، اے ابو سعید، آدم کو آسمان کے لیے پیدا کیا گیا تھا یا زمین کے لیے؟ انہوں نے کہا، زمین کے لیے، اس لیے ان کا اس درخت سے کھانا تقدیر میں ضروری تھا۔ ورس، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں زمین پر اتار دیے گئے اور ہر ایک کے ساتھ اللہ کی مشیت اور ارادہ کو جوڑ دیا گیا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شیطان بہکانا چاہتا ہے اور اللہ ڈرا رہا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ جب شیطان زمین پر اترا تو کہنے لگا، اے رب، تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا اور تیری مدد اور طاقت کے بغیر میں اس پر قوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تمہیں اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، جب بھی آدم کے ہاں اولاد ہوگی ویسے ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں تو ان میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، ان پر اپنے گھوڑوں اور پیادوں سے چڑھ دوڑ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو۔ آدم نے کہا، اے اللہ، تو نے شیطان کو لمبی مہلت دی اور اسے مجھ پر مسلط کیا اور میں تیری مدد کے بغیر اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ نے کہا، جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو اس کے برے ساتھی سے حفاظت کرے گا۔ آدم نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، ایک نیکی کے بدلے 10 کا اجر ملے گا اور میں اس میں اور بھی اضافہ کر دوں گا، اور ایک برائی کے بدلے ایک ہی گناہ ملے گا اور میں کسی نہ کسی بہانے اس کو بھی مٹا دوں گا۔ آدم نے مزید اضافہ مانگا تو فرمایا، اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، جب تک اولاد آدم زندہ رہے گی میں اس کو توبہ کرنے سے نہ روکوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بس شیطان انسان پر بہت مسلط ہوا، مگر اللہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ بھی بہت کشادہ اور آسان ہے، اور انسان شیطان سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے شکست کھاتا ہے پر استغفار کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے۔ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 11 دن تک مرض الوفات میں مبتلا رہے۔ پھر فرشتوں نے آپ کی جان قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور قبر کھود کر دفن کر دیا۔ پھر اوپر مٹی ڈالی اور کہا، اے اولاد آدم، یہ تمہاری مردوں کو دفن کرنے کی سنت ہے۔ حضرت حوا کے بارے میں بھی متعدد روایات ہیں کہ آپ بعد میں صرف 1 سال ہی زندہ رہیں اور وفات پا گئیں اور خاوند کے ساتھ دفن ہوئیں۔ یقیناً ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
नाज़रीन, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।